السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکی ایئر فورس کو اکینجی بی ڈرون کی ڈلیوریز کی خبر پر بات کریں گے۔ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو بڑی عسکری امداد کا اعلان، ایران کا جوہری تنصیبات کے معائنے پر موقف، ایران کی جانب سے لارج سکیل ایکسرسائز میں 150 سے زائد ڈرونز کی لانچنگ، آسٹریلیا کے اپنے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر سے میزائل تجربہ، ہنگری اور شمالی کوریا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوئی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، ترکی کی ایئر فورس کو بیکر کمپنی کی طرف سے 3 مزید اکینجی بی ڈرونز ڈلیور کر دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ترک فضائیہ کو اس ماہ کے شروع میں 3 اکینجی بی ڈرونز ڈلیور کیے گئے تھے۔ واضح رہے کہ اکینجی بی کو اے ورژن کی نسبت زیادہ پاورفل انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے۔ حالیہ دنوں میں بی ورژن کو مختلف ٹیسٹنگ اور ویپنز فائرنگ کے پروسیس سے بھی گزارا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے ترک آرمڈ فورسز کو غالباً 6 ہی اکینجی اے ڈرونز ڈلیور کیے گئے ہیں، جبکہ حالیہ بی ورژن کے ڈلیوریز کے ساتھ ترکی کی آرمڈ فورسز کے فلیٹ میں اکینجی ڈرونز کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ آسٹریلین نیوی کی گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر نے گزشتہ روز ایکسرسائز پیسیفک ڈریگن کے دوران سرفیس ٹو ایئر میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس ایکسرسائز میں شپ نے ویری ہائی سپیڈ ٹارگٹ کو ٹریک اور ڈیٹیکٹ کرنے کے علاوہ ایوالوڈ سی اسپیرو میزائل سے انٹرسیپٹ کیا۔ یہ ایک ٹارگٹ ڈرون تھا جس کو کامیابی سے اس سرفیس ٹو ایئر میزائل سے انٹرسیپٹ کیا گیا۔ اس ایکسرسائز میں کینیڈین نیوی، جاپان کی میری ٹائم سیلف ڈیفینس فورس اور کورین نیوی کے علاوہ یو ایس نیوی بھی شامل ہیں۔ ایران کی آرمڈ فورسز نے ایک لارج سکیل ایکسرسائز کے دوران کئی اقسام کے ڈرونز لانچ کیے ہیں۔ اس ایکسرسائز میں شامل ڈرونز کی تعداد 150 سے زائد بتائی گئی ہے، جس میں ریکانسنس، اٹیک اور کیماکازی ڈرونز شامل تھے۔ اس ایکسرسائز میں ایران کی بری، بحری اور فضائیہ شرکت کر رہی ہیں۔ ان ڈرلز میں لانچ کیے گئے ڈرونز میں ابابیل 3، مہاجر 6 اور یزدان کے علاوہ یاسر اور صادق ڈرونز قابل ذکر ہیں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے کئی دہائیوں بعد چاند کے لیے پہلے مشن کی منظوری دے دی ہے۔ آرٹیمس 1 مشن کو 29 اگست کو چاند پر بھیجا جائے گا۔ البتہ اس میں کوئی انسان موجود نہیں ہوگا، بلکہ یہ بنیادی طور پر مستقبل کے مشنز کے لیے ٹیسٹ فلائٹ ہے۔ یہ ناسا کا آرٹیمس پروگرام کا پہلا مشن ہوگا جو فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے روانہ ہوگا۔ یاد رہے کہ آرٹیمس 1 مشن کی تجویز 2012 میں پیش کی گئی تھی اور پہلے اسے 2017 میں لانچ کیا جانا تھا، مگر یہ مشن تاخیر کا شکار ہوتا گیا۔ ہنگری کو پہلی 2 جرمن ساختہ PZH-2000 سیلف پروپیلڈ ہوائٹزر ڈلیور کر دی گئی ہیں۔ ہنگری نے ٹوٹل 24 ہوائٹزر جرمنی سے آرڈر کی ہیں۔ اس ڈیل کی مالیت $1.8 ارب ہے اور دونوں ممالک کے درمیان اس بارے میں معاہدہ دسمبر 2018 کو طے ہوا تھا۔ اس ڈیل میں 44 جرمن ساختہ لیپرڈ 2A7 ٹینک بھی شامل ہیں، جبکہ ہنگری نے 12 یوزڈ لیپرڈ 2A4 ٹینک بھی جرمنی سے آرڈر کیے ہیں۔ البتہ A7 یعنی نئے ٹینکس کی ڈلیوریز جون 2023 سے شروع ہوں گی۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم اپنے جوہری پروگرام سے متعلق بین الاقوامی اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے، لیکن 2015 میں طے پانے والے جوہری سمجھوتے سے ہٹ کر اپنی جوہری تنصیبات کی مانیٹرنگ کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن چینل کے مطابق ایٹمی انرجی کے محکمے کے سربراہ محمد اسماعیل نے کہا ہے کہ ایران نیوکلیئر اسلحہ سمجھوتے NPT پر کاربند ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ دعووں کے برعکس ایران کی کسی خفیہ جوہری تنصیب کا کوئی وجود نہیں ہے اور یہ سب اسرائیل کے من گھڑت دعوے ہیں۔ امریکہ یوکرین کو اس کی آزادی کی سالگرہ کی تقریبات کے موقع پر $3 ارب کی اضافی فوجی امداد کا اعلان کرے گا۔
اس امداد کی ٹوٹل مالیت $2.98 ارب ہے اور اس کے تحت یوکرین ایئر ڈیفنس سسٹمز، آرٹلری سسٹمز، اس کے منیشن اور ڈرونز کو کاؤنٹر کرنے کے نظام کے علاوہ ریڈارز حاصل کر سکے گا۔ یاد رہے کہ آج روس کی طرف سے یوکرین پر حملے کیے جانے کو 6 ماہ مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ اس دوران صرف امریکہ یوکرین کو $10 ارب سے زائد مالیت کا عسکری ساز و سامان فراہم کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر نیٹو ممالک کی امداد الگ ہے۔ حالیہ پیکیج سے امریکی عسکری امداد کا ٹوٹل حجم $13 ارب کراس کر جائے گا۔ چلی کی ایئر فورس کو برطانیہ سے 2 بوئنگ کے تیار کردہ ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ ڈلیور کر دیے گئے ہیں۔ یہ طیارے اس سے پہلے برطانیہ کی رائل ایئر فورس کے زیر استعمال رہے ہیں۔ چلی نے ٹوٹل 3 ایئر کرافٹ کا معاہدہ 2022 کے اوائل میں طے کیا تھا۔ تیسرے طیارے کو اسپیئر پارٹس کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ نیٹو نے سلوواکیہ میں ملٹی نیشنل ایکسرسائز کا آغاز کر دیا ہے۔ 22 اگست کو شروع ہونے والی اس ایکسرسائز میں US، UK، فرانس اور سلوواکیہ کے علاوہ ترک ایئر فورس حصہ لے رہی ہے۔ اس ایکسرسائز میں 4th اور 5th جنریشن طیاروں کی فارمیشن شامل ہوگی، جیسا کہ F-22 ریپٹر، رفال اور MiG-29 کے علاوہ یورو فائٹر ٹائفون اور F-16 وغیرہ۔ اس ایکسرسائز میں B-52 بمبار طیاروں کے علاوہ ایئر ریفیلنگ ایئر کرافٹ بھی شرکت کریں گے۔ روس کی فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ جنوبی کوریا اور امریکہ کی شروع ہونے والی لارج سکیل ایکسرسائز کے رسپانس میں شمالی کوریا کی جانب سے جوہری رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا 4 سال بعد لارج سکیل ایکسرسائز منعقد کر رہے ہیں، جس میں دونوں ممالک کے ہزاروں فوجیوں کے علاوہ درجنوں ایئر کرافٹ بھی حصہ لے رہے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔